السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ٹیوٹر جمال احمد خان۔ آج ہماری ایکسل کی پہلی کلاس ہے، تو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب جو ایکسل ہے وہ آپ لوگوں نے آئی ہوپ کہ کھولا ہوا ہی ہوگا۔ میں یہاں پہ ایکسل کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ایکسل کا جو ہے جو ڈیش بورڈ ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا، جب آپ ایکسل اوپن کرتے ہیں تو ایک ریسنٹ کا آپ کو ٹیب نظر آتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ فائلز جو آپ نے لاسٹ باری یوز کی تھیں یا اوپن کی تھیں، تو ریسنٹ فائلز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ٹیمپلیٹس کا ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، مور ٹیمپلیٹس۔ اس میں کچھ تو ایکسل کی طرف سے جو بلٹ ان ٹیمپلیٹس ہیں، جس طرح یہ میک اے لسٹ ہے، ٹریک مائی ٹاسکس ہیں، یا مینیج مائی منی ہے، تو یہ کچھ جو اس کے فارمیٹس ہیں، یہ آپ کو ایکسل کے ہر جو ورژن ہے اس کے اندر آپ کو بلٹ ان مل جائیں گے۔ یہ فیملی بجٹ ہو گیا، کالج کورس مینیجر ہے، کالج کمپیریزن ٹریکر ہے۔ تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کرنا چاہیں تو بلٹ ان ہوتا ہے، اس میں بس آپ نے ویلیوز اور اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ریلیونٹ آپ نے پورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم جو سٹارٹ کریں گے وہ ایک بلینک ورک بک سے کریں گے۔ تو میں یہاں پہ بلینک ورک بک جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں۔ آپ اس کو ڈبل کلک سے بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جاننا کہ ایکسل جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، لائک جو یہ کورس جو ہے یہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں یہاں پہ لکھنا چاہوں کہ جو بگنرز ہیں، جو بالکل ہی ایکسل کے بارے میں مطلب کچھ نہیں جانتے یا صرف ایک نام سنا ہوا ہے، وہ بھی اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کورس جو ہے میں بالکل زیرو سے ہی پڑھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ میں سے موسٹلی اسٹوڈنٹس جب سن رہے ہوں گے تو ان کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ تو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے صبر رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو کورس ہے میں بالکل زیرو سے سٹارٹ کروں گا، اے بی سی سے سٹارٹ کروں گا۔ تو بگنرز جو ہیں وہ اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ایکسل کے اندر روز کیا ہوتی ہیں، کالمز کیا ہوتے ہیں، فارمولا کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے، ڈیٹا انٹری جو ہے وہ ایکسل میں کیسے کی جاتی ہے، پائیوٹ ٹیبلز کیسے بنائے جاتے ہیں۔ پھر پائیوٹ ٹیبلز کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم لائنز کو کیسے انسرٹ کرنا ہے، سلائسر کو کیسے انسرٹ کرنا ہے، یا جو پائیوٹ ٹیبل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فارمولاز ہیں بہت سارے، وی لک اپ، ایچ لک اپ۔ آپ میں سے جو جن لوگوں نے جوائن کیا ہوئے، ہو سکتا ہے وہ اگر کسی جاب وغیرہ پہ ہیں تو ان کو یہ وی لک اپ، ایچ لک اپ، سم ایفس، کاؤنٹ ایف فارمولا کے بارے میں بہت جو ہے وہ نو ہاؤ ہوگی، لیکن یہاں پر آپ کو پروفیشنلی ان فارمولوں کا مکمل یوز بھی سکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کورس کے اندر جو پرنٹ ہوتا ہے ایکسل شیٹ کا، وہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے ایکسل شیٹ کے بیک گراؤنڈ میں کمپنی کا لوگو کس طرح ایڈ کرنا ہے، آپ نے سنگل پیج پر کالمز کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آپ کو باس کہتا ہے کہ جو ہر پیج پر جو ہیڈنگز ہیں وہ ریپیٹ ہونی چاہیے، تو وہ کس طرح کی جا سکتی ہیں۔ پیج نمبر جو ہے وہ آپ نے کیسے انکلوڈ کرنا ہے، اور پیج کا جو سائز ہے وہ A4 ہونا چاہیے، یا پرنٹ جو ہے وہ بیک ٹو بیک پیجز پر ہونا چاہیے، یا جو پرنٹ ہے وہ صرف سلیکٹڈ ایریے کا ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس کورس میں سکھائی جائیں گی۔ تو یہاں پر میں سب سے پہلے اپنا نام لکھ دوں کہ اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہیں تو آپ کے ٹیوٹر کا نام جمال احمد خان ہے، ٹھیک ہے۔ کوالیفیکیشن میری جو ہے، میں ایک CA فائنلسٹ ہوں، اور انشاءاللہ جو ایکسل کی کلاسز ہیں، وہ جو ایکسل کی کورس کی اگر بات کی جائے تو یہ میری نہ صرف اسٹڈی کا حصہ ہے بلکہ میری ٹریننگ کا بھی حصہ ہے۔ تو چلیں ہم ایکسل کی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو بیسکس سے لے کر چلتا ہوں میں کہ کس طرح آپ نے ایکسل کو ایک زیرو سے لے کر، ایک ABC سے لے کر آپ نے XYZ تک اس کو لے کے جانا ہے، اور آپ نے ایکسل میں موجود ہر ایک چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ہم ایکسل کے اگر فیس کے بارے میں بات کریں تو یہ اگر آپ میرے کرسر کو دیکھیں تو اگر آپ کو اوپر یہ جو نظر آ رہا ہے ڈیٹا لکھا ہوا، اس کو بولتے ہیں ٹاسک بار، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے ہیں، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس کو بولتے ہیں ٹاسک بار۔ ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ٹاسک بار، ٹھیک ہے۔ 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 اس کو
ٹاسک بار، یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو جس چیز کے بارے میں اس کا نام بتاتا جاؤں گا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو بے شک اپنے رجسٹر پر لکھیں، اس کے نوٹس بنائیں۔ آپ نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو میمورائز کر لیں گے تو آپ کا باس یا آپ کا جو بھی ٹیچر ہوگا جس کے پاس آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جاب کرنا چاہ رہے ہیں، جب وہ آپ سے اس چیز کے نام لے کر آپ سے سوال کرے گا تو آپ کو ایزیلی وہ کام سمجھ بھی آ جائے گا اور وہ آپ کام کر بھی سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ٹاسک بار۔ اچھا، اس ٹاسک بار کے اندر ڈفرنٹ ٹیبز ہوتے ہیں، جس طرح یہ ہوم ٹیب ہے، انسرٹ ٹیب ہے، ڈرا ٹیب ہے، پیج لے آؤٹ، فارمولاز، ڈیٹا، ریویو، ویو، ڈیولپر، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان ٹیبز کے اندر ڈفرنٹ ریبنز ہیں، جس طرح یہ پیسٹ کا ریبن ہے، یہ کٹ کا ریبن ہے، یہ جو ہے فارمیٹ پینٹر کا ریبن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو ہے فونٹ سائز کا ریبن ہے، یہ فونٹ سٹائل کا ریبن ہے۔ تو یہ ڈفرنٹ ریبنز ہیں، ڈفرنٹ فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے ریبنز بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا کلپ بورڈ، اگر آپ میرا کرسر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو آپ کو کلپ بورڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں گروپ۔ کلپ بورڈ ایک گروپ ہے، اس کے اندر یہ ریبنز ہیں۔ یہ فونٹ جو ہے یہ ایک گروپ ہے، اور اس کے اندر یہ جو موجود ہیں یہ ریبنز ہیں۔ الائنمنٹ ایک گروپ ہے اور یہ اس کے ریبنز ہیں۔ نمبر ایک گروپ ہے اور یہ اس کے ریبنز ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سٹائلز ایک گروپ ہے اور یہ اس کے ریبنز ہیں۔ تو یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ ٹاسک بار۔ یہ جو اوپر ہیں ہوم، انسرٹ، ڈرا، پیج لے آؤٹ، یہ ہیں ٹیبز۔ اس ٹیبز کے اندر پھر یہ گروپس ہیں، کلپ بورڈ، فونٹ، الائنمنٹ، نمبر، سٹائلز، سیلز، ایڈیٹنگ، اور پھر ان کے اندر یہ جو موجود سنگل فنکشنز ہیں ان کو ریبنز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ابھی، یہ کالمز ہیں، کالم اے، کالم بی، کالم سی، کالم ڈی، ای، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس طرح آگے موو کرتا جائے گا، ای، ایف، جی، ایچ، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ہیں روز۔ یہ روز جو ہوتے ہیں یہ نمبرز میں ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اپ ٹو سو آن۔ تو یہاں پر اگر میں لکھوں کہ ٹوٹل کالمز in the Excel، یہ ہوتے ہیں 16,384، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں شارٹ کیز یوز کر رہا ہوں یہ آپ کو آہستہ آہستہ سکھا دی جائیں گی۔ ابھی جو آپ کو میں لکھ کے دے رہا ہوں یہ آپ نے میمورائز کرنا ہے۔ ٹوٹل جو روز ہوتی ہیں وہ تقریباً ہیں 10,48,576، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ایکسل کی کالمز ہیں اور یہ روز ہیں، ان میں سے جو ایک جس پر میں نے یہ لکھا ہوا 16,000، یہ کہلاتے ہیں بیچ کے جو سیکشنز ہیں ان کو سیل کہا جاتا ہے، اور ہر سیل کا اپنا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے تو اب یہ کالم بی ہے، اس 16 میں یہ کالم بی ہے۔ اگر میں اس کو میں جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دوں تو ایک آپ کو سمجھانے کے لیے، ہاں، اب اس کی اگر بات کریں تو یہ کالم بی ہے اور رو جو ہے 4 ہے۔ تو اگر میں اس کو یہاں پہ رکھوں تو یہاں پر جو سیل کا ایڈریس نظر آئے گا یہ آپ کو B4 نظر آئے گا۔ یہ میرے کرسر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے سیل کا ایڈریس وہ B4 نظر آ رہا ہے۔ اس جگہ کو کہا جاتا ہے نیم باکس، یا اس کو سیل ایڈریس بھی کہا جاتا ہے۔
اب یہاں پر آپ کوئی نہ کوئی فارمولا بھی لگا سکتے ہیں. سپوز اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ اس کو فارمولا پٹ کرنا چاہیں، سپوز میں کہتا ہوں از ایکول ٹو 50 پلس 50، انٹر پریس کروں گا تو یہاں پہ 100. اب یہاں پہ لگا ہوا ہے فارمولا، تو یہاں پر یہ 100 یہ کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں فارمولا بار. یہ جو ساری آپ کو نظر آ رہی ہے نا ایف ایکس کے آگے، اس کو بولتے ہیں فارمولا بار. اور اگر آپ کسی ویلیو پہ پٹ کرتے ہیں اور اگر اس پہ فارمولا لگا ہوا ہوگا تو اس بار کے اندر آپ کو ویلیو کے بجائے وہ فارمولا نظر آئے گا. اس کو فارمولا بار بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فارمولاز جو ہیں یہ کمپلیکس بھی ہوتے ہیں اور بہت ایزی بھی. اس طرح میں نے ابھی ایزی فارمولا لگایا ہے کہ 50 پلس 50 از ایکول ٹو 100. یہ بہت کمپلیکس فارمولاز بھی ہوتے ہیں. اس طرح میں آپ کو ایک اور لگا کے دکھاتا ہوں کہ سپوز یہ ہے 50، یہ ہے 40، یہ ہے 30، یہ ہے 20. اب سپوز اگر ان سب کو میں جو ہے وہ پلس کرنا چاہتا ہوں تو اب از ایکول ٹو اور سم، اگر میں ان کو سب کو پلس کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر لکھوں گا SUM سم. اس کے بعد میں پریس کروں گا ٹیب، اس سے بریکٹ اوپن ہو جائے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں نمبر ون کون سا ہے، تو میں اس کو پریس کروں گا اور پھر شفٹ پریس کر کے ڈاؤن ایرو، یوں ڈاؤن ایرو پریس کرتا جاؤں گا تو یہ سارے ایریے کو سلیکٹ کر لیں گے. پھر اس کے بعد میں بریکٹ جو ہے وہ کلوز کر دوں گا اور جب انٹر پریس کروں گا تو یہ سارا اس کو پلس کر دے گا. اور یہ اس ویلیو پر 140 پر جب آپ سیل کو کرسر کو رکھیں گے تو آپ کو فارمولا بار میں اس کا فارمولا نظر آ جائے گا جو کہ ہے سم B2 سے لے کر B5 تک. یعنی یہ B2 سیل کا نام ہے، B کالم ہے، 2 اس کی رو ہے. B2 سے لے کر فارمولا جو ہے وہ B5 تک، یعنی B اس کا کالم، یعنی یہ B5 ہے، رو 5 کالم B. تو یہاں تک جب اس نے سم کیا تو یہ آپ کے پاس اس کی ویلیو آ رہی ہے 140. ٹھیک ہو گیا. ابھی میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے اچھا، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اگر ٹیکسٹ کے بارے میں بتاؤں کہ سپوز میں کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں. اس طرح میں اپنا نام لکھتا ہوں. اچھا، اب نام کے بارے میں بھی یہ اس کا سب سے پہلے ایڈریس دیکھیں گے. یہ کالم A ہے اور رو جو ہے یہ 3 ہے، تو A3 سیل کا ایڈریس آ رہا ہے. اب ہوم ٹیب کے اندر یہ جو فونٹ ہے، فونٹ یعنی جو میں نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کے ڈیفرنٹ سٹائلز کے ریبنز بنے ہوئے ہیں. جس طرح ابھی جو سٹائل لگا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے کیلبری. اب سپوز اگر میں یہاں سے اس کا کچھ سٹائل چینج کرنا چاہوں، یہ دیکھیں یہ اس کا سٹائل چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ڈاؤن ایرو پہ آپ کلک کریں گے، آپ کو ڈیفرنٹ جو ہیں اس کے جو ہیں وہ سٹائلز نظر آئیں گے. اور سیمپل کے طور پر آپ کو اس طرح یہ سیمپل ہے ایپل چنسری، تو اگر میں اس کو کلک کروں گا تو میرا نام اسی طرح لکھا ہوا آ جائے گا. یہ اس جو ٹیکسٹ کے ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس کا آپ فونٹ انکریز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ فونٹ کا سائز ہے جو کہ ابھی 12 ہے فونٹ سائز. اگر اس کو میں ڈاؤن ایرو پہ پریس کروں گا تو یہ کہ میں اس کو 18 پہ لے جاتا، ابھی 12 پہ ہے، اگر 18 پہ لے جاتا ہوں تو یہ انکریز ہو جاتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ مینولی لکھ بھی سکتے ہیں. سپوز اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ سائز جو ہے یہ 14 ہونا چاہیے اور اس کو جب 14 لکھنے کے بعد انٹر پریس کروں گا تو اس کا سائز کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے سیل کا ایڈریس آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح میں نے اس سیل پر رکھا ہے تو یہ کالم A تھا، رو 3 تھی، تو سیل کا ایڈریس A3 آ گیا. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے رینج. اب رینج کسے کہتے ہیں؟ سپوز میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا B سے، اب یہ رینج ہے. اب رینج جو ہے اس میں جو سیل کا ایڈریس ہوگا وہ ہمیشہ فرسٹ سیل کا ہوگا اور وہ ہمیشہ وائٹ رہے گا. جس طرح میں نے یہ سلیکٹ کی ہے نا، یہ ساری رینج سلیکٹ کی ہے، یہ دوبارہ سے سلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جو میں نے رینج سلیکٹ کی ہے تو پہلا سیل جو ہوتا ہے ہمیشہ یہ وائٹ رہتا ہے.
یہ اس رینج کا ایڈریس بتا رہا ہوتا ہے B2 کہ یہ رینج جو ہے اسٹارٹ B2 سے ہو رہی ہے. تو آپ اس کو ویسے اگر لکھنا چاہیں تو آپ اس کو یہ B2 سے لے کر آخری سیل جو ہے یہ والا، یہ کون سا بنتا ہے؟ یہ D6 بنتا ہے. تو یہ B2 سے لے کر D6 تک کی رینج ہے. رینج کا لفظ جو ہے وہ آگے فارمولاز کے اندر کافی یوز ہوگا، تو آپ کو رینج کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رینج کیا ہوتی ہے. سپوز اگر میں کہتا ہوں کہ B2 سے لے کر D6 تک کی رینج کو سلیکٹ کریں تو وہ یہ ہوگی کہ آپ نے یہاں سے لے کر یہ یہاں تک اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اسے رینج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر سپوز میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ لکھا ہے اپنا نام، اس کے بعد اگر میں اس کو وہی سمپل کیلبری میں رکھتا ہوں باڈی کو، اور اب اس کو اگر میں بولڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ بی کا آپشن ہے، آپ اس کو بی پریس کریں گے تو بولڈ ہو جائے گا. ابھی جو ہے آپ کو میں صرف جو اس کے اوپر جو فنکشنز ہیں، جو آپ کو ٹیبز نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو ریبنز نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ٹیچ کرا رہا ہوں. گریجولی آپ کو ان کے شارٹ کٹس بھی بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ نے شارٹ کٹس پہ نہیں جانا. ابھی آپ نے اس جو ایکسل کے آپ کو فیس پہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے بارے میں پہلے مینولی جاننا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی کیا ہیں. اس کے بعد یہ سب شارٹ کٹ سے ہو جاتا ہے اور بہت سپیڈلی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بی پریس کیا تو یہ بولڈ ہو گیا. اس کے بعد یہ آئی اسٹینڈس فار اٹیلک، کہ اگر آپ اس کو اٹیلک میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پریس کریں گے تو یہ اٹیلک ہو جائے گا. اس کے بعد پھر یہ یو اسٹینڈس فار انڈر لائن، اگر آپ یو کو پریس کریں گے تو یہ انڈر لائن بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ ان تینوں کو دوبارہ پریس کرتے جائیں گے تو یہ ریموو ہوتے جائیں گے. اس طرح یہ انڈر لائن ریموو ہو گیا، یہ اٹیلک ریموو ہو گیا، اور یہ بولڈ ریموو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح جب آپ اس کے بعد جب آپ سیل ہے، آپ اس سیل کے بارڈرز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح یہ پڑا ہوا ہے بارڈر کا سیکشن، ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ڈفرینٹ باٹم کی کیٹیگریز ہیں. اس طرح میں کہتا ہوں باٹم میں نے بارڈر لگانا ہے، اگر باٹم کو میں پریس کروں گا تو یہ یہاں پر باٹم میں ایک لائن لگ گئی. ابھی آپ کو مدھم سے ایک لائن نظر آ رہی ہے، تو یہ باٹم میں ایک لائن لگ گئی. سپوز میں کہتا ہوں ٹاپ پر بھی لائن ہونی چاہیے، اس کو دوبارہ سے میں یہاں پہ لگاتا ہوں تو یہ ٹاپ پر بھی ایک لائن لگی اور باٹم میں بھی. اب میں کہتا ہوں رائٹ اور لیفٹ پر بھی ہونی چاہیے. سپوز یہ لیفٹ پر لگ گئی، اور پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں دوبارہ جو ہے وہ رائٹ پر بھی ہونی چاہیے، تو یہ رائٹ پر بھی لگ گئی. اب میں کہتا ہوں کہ نہیں آل بارڈرز ہونے چاہیے چاروں طرف سے، تو میں یہاں پہ کلک کروں گا تو آل بارڈرز لگ گئے چاروں طرف سے. پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے جو ہے وہ تھک باکس بارڈر چاہیے، تو وہ اس کو پریس کرنے سے یہ نیچے لگ گیا ہے. تو یہ یہاں پہ پریس کرنے کے بعد آپ جب یہاں پہ تھک باکس بارڈر پہ کلک کریں گے تو یہ باکس بارڈر بھی اس کو لگ جائے گا. اس کے بعد آپ اسی ٹیکسٹ میں یہ دیکھیں گے، یہ جو آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے فل کلر، یہ جو فل کلر کا آپشن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے فونٹ کلر، ان دونوں میں ڈفرینس آپ نے یاد رکھنا ہے. کہ فل کلر والے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ جس سیل میں آپ کلر لگانا چاہ رہے ہیں یہ ایک سیل کا کلر ہوگا، اس میں لکھے ہوئے ٹیکسٹ کا کلر نہیں ہوگا. سپوز اگر میں یہاں پہ رکھ کے اس کو کلک کرتا ہوں اور اس میں آپ اگر سپوز ریڈ پہ پریس کرتا ہوں تو یہ سیل کا کلر ہے، اس میں لکھا ہوا ٹیکسٹ جو ہے وہ ریڈ نہیں ہوا، وہ بلیک ہی ہے. اگر آپ ٹیکسٹ کو کلر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ہوگا. سپوز اگر میں چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائے تو یہ ایسے ہو جائے گا. تو جو فونٹ کلر ہے وہ یہ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، فونٹ کلر الگ ہے، فل کلر جو ہے وہ ایک الگ سیکشن ہے. تو آپ نے ان دونوں میں جو ہے وہ فرق یاد رکھنا ہے. یعنی ہوم ٹیب کے اندر میں آپ کو فونٹ سمجھا رہا ہوں، یہاں پر یہ سٹائل تھا، یہ اس کا جو سائز تھا، یہ اس کے ساتھ جو مینولی بھی سائز جو لکھا ہوا ہے، یہ بڑا اے لکھا ہوا، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کا سائز انکریز کرتے جائیں. چھوٹے اے سے مراد یہ کہ اس پہ پریس کرتے جائیں گے تو یہ فونٹ سائز جو ہے وہ ڈکریز ہوتا جائے گا. بی اسٹینڈس فار بولڈ، آپ بی پہ پریس کریں گے بولڈ ہو جائے گا. آئی پہ پریس کریں گے اٹیلک ہو جائے گا. یو پہ پریس کریں گے انڈر لائن ہو جائے گا. اور اگر آپ ان پہ دوبارہ پریس کرتے جائیں گے تو یہ سب چیزیں ریموو ہوتی جائیں گی. اس طرح یہ انڈر لائن ریموو ہوا، یہ اٹیلک ریموو ہوا، اور یہ بولڈ ریموو ہوا. اچھا، اب یہ فونٹ کا جو گروپ ہے یہ پورا ہو گیا. اب ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں
سپوز جو ہے اس سیل کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں اپنا پورا نام. اچھا، اب میں نیکسٹ گروپ پہ آتا ہوں الائنمنٹ پہ. الائنمنٹ سے مراد ہے کہ یہ ٹیکسٹ ایک سیل کے اندر، سلیکٹڈ سیل کے اندر کہاں پر نظر آنا چاہیے، لیفٹ پر، رائٹ پر، مڈ میں، اوپر نیچے. تو الائنمنٹ میں یہ شو کر رہا ہے کہ یہ الائن ٹو ٹاپ، یہ اوپر ہونا چاہیے. سپوز میں اس کا سائز بڑھا کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ الائن ٹو ٹاپ ہونا چاہیے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے میرے کرسر پر. یہ اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ اوپر کی طرف آ جائے گا. یہاں پہ آپشن ہے الائن ٹو مڈل، درمیان میں ہونا چاہیے. آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ درمیان میں آ جائے گا. اور یہاں پہ جو آپشن ہے یہ ہے الائن ٹو باٹم، اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ الائن ٹو باٹم ہو جائے گا. یہ اس کی اونچائی اور اس کی اترائی کے حساب سے ہے کہ آپ اس کو ٹاپ پہ رکھنا چاہتے ہیں، باٹم میں رکھنا چاہتے ہیں یا مڈل میں. اور یہ ہے لیفٹ، سینٹر اور رائٹ. اگر آپ اس پہ پریس کریں گے تو یہ لیفٹ ہی رہے گا، آپ اس پہ پریس کریں گے تو یہ سینٹر میں آ جائے گا، اور آپ اس پہ پریس کریں گے تو یہ رائٹ میں آ جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اوپر اور نیچے کے حساب سے بھی مڈل میں رہے اور لیفٹ اور رائٹ کے حساب سے بھی سینٹر میں رہے تو آپ نے اس کو پریس کرنا ہے سینٹر میں، اور آپ نے اس کو پریس کرنا ہے مڈل میں، تو یہ بالکل بیچ میں آ جائے گا. اور دوبارہ سے اگر میں اس کو کلرنگ کرنا چاہوں تو یہ گرین جو ہے یہ اس سیل کا کلر ہوگا. اور اگر میں بیچ میں وائٹ کلر کرنا چاہوں ٹیکسٹ کو تو یہ فونٹ کا کلر ہے، جس طرح یہ وائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ سپوز یہ جو ہے مرج اینڈ سینٹر، اب اس میں اگر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے لیے مجھے یہ سیل ڈیلیٹ کرنا ہوگا. آپ کو اسی کا جو ہے وہ دوسرا الائنمنٹ کا سمجھاتا ہوں کہ جس طرح سپوز میں نے یہاں پر لکھا ہے جمال احمد خان. ٹھیک ہے. اب یہ جو میرا ٹیکسٹ ہے یہ اس سیل سے باہر جا رہا ہے. اس کو ایڈجسٹ کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں. سپوز ایک طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کالم کی وڈتھ، جو اس کی چوڑائی ہے وہ انکریز کر دیں. اس کے شارٹ کٹس بھی ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو سب کچھ مینولی سکھاؤں گا، اس کے بعد شارٹ کٹس پہ موو کریں گے تاکہ آپ کو اس کی بیک اینڈ پہ لاجک بھی پتہ ہو کہ یہ ایکچولی ہوتا کیسے ہے. تو آپ نے یہاں پر کرسر رکھنا ہے دو کالمز کے درمیان. جس طرح یہ بی اینڈ سی ہے تو اگر بی میں لکھا ہوا میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ سیل سے باہر جا رہا ہے تو بی اور سی کے درمیان جب یہ پلس کا نشان آئے گا تو میں اس کو پریس کر کے، یعنی رائٹ پریس کر کے یا لیفٹ پریس کر کے اس کو میں یوں موو کرتا ہوا جاؤں گا، اور جہاں تک میرا ٹیکسٹ جا رہا ہے وہاں پہ لا کے جب اس کو میں چھوڑوں گا تو میرے جو کالم کی وڈتھ ہے یہ انکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں اس کو دوبارہ واپس لے کے آتا ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں سیلوں کو، یعنی بی والا سیل اور سی والا سیل جو آپ کا کالم جو ان کو آپ مرج کر دیں، یعنی یہ والا سیل اور یہ والا، ان کو آپ مرج کر دیں، ایک ہی سیل بنا دیں. تو آپ نے ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے پہلے سیل پہ کرسر رکھنے کے بعد شفٹ پریس کرنا ہے اور پھر رائٹ والی ایرو آپ نے پریس کرنی ہے تو یہ دونوں سیل آپ کے سلیکٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد اسی الائنمنٹ والے سیکشن میں آپ کو مرج اینڈ سینٹر کا ایک سیکشن نظر آئے گا. یہ جب آپ پریس کریں گے تو یہ دونوں سیل مرج ہو جائیں گے، یعنی آپس میں مل جائیں گے، اور اس میں جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہوگا وہ سینٹر میں آ جائے گا. دونوں سیلوں کے سینٹر میں سے بولتے ہیں مرج اینڈ سینٹر. ایک طریقہ یہ ہو گیا. اب میں دوبارہ اس کو واپس کرتا ہوں. ایک طریقہ اور، آپ کہتے ہیں نہیں میں مرج بھی نہیں کرنا چاہتا، میں اس کالم کی وڈتھ بھی انکریز نہیں کرنا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ بی کالم میں ہی رہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس کالم میں رکھا ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو سلیکٹ کریں، اور یہاں پر یہ ریپ ٹیکسٹ کا لفظ آ رہا ہے. ریپ کہتے ہیں کسی چیز کو لپیٹ لینا. تو اگر آپ اس ریپ پہ کلک کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی یہ کیا کرے گا ریپ ٹیکسٹ کی، یہ اس جو ہے رو کی جو وڈتھ ہے اس کو انکریز کر دے گا اور اس کو اسی سیل کے اندر رکھے گا.
اب چونکہ یہ جو ہے یہ باٹم الائن ہوا ہوا ہے، اگر آپ اس کو اوپر کرنا چاہیں تو آپ اس کو زوم کر کے اوپر کر سکتے ہیں، اور دوبارہ سے اگر آپ اس کی جو رو کی جو چوڑائی ہے، جو ویڈتھ ہے، اس کو اگر آپ ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو اس کا بھی اسی کالم کی طرح طریقہ ہے کہ آپ اس 4 اور اس 5 کے درمیان جب اس کرسر کو رکھیں گے، جب یہ پلس کا نشان آ جائے گا تو آپ اس کو پریس کر کے اس کو اپنے ٹیکسٹ تک اوپر بھی لا سکتے ہیں۔ اس کے مزید شارٹ کٹس بھی ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو سب سکھاؤں گا، لیکن پلیز سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو مینولی سیکھنا ہے کہ یہ چیزیں مینولی ماؤس کی ہیلپ سے کیسے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ماؤس کی ہیلپ سے یہ چیزیں کرنا آ جائیں گی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کی بورڈ پر اس کے بہت سارے شارٹ کٹس ہوتے ہیں اور آپ ایزیلی ان شارٹ کٹس کی ہیلپ سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو زیادہ جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ایکسل جو ہے یہ اپنے اندر ایک سمندر ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فارمولاز ہیں، بہت ساری شیٹس ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بجٹنگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ ٹائم شیٹس بنا سکتے ہیں، آپ لوگ اگر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ اپنے جو کمپنی کے فائنینشیلز بنا سکتے ہیں، آپ اپنے اگر ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ اپنے ٹیچروں کی سٹاف سیلریز بنا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایکسپینسز شیٹس بنا سکتے ہیں، وہ سب میں آپ کو سکھا دوں گا۔ آپ ڈیفرنٹ قسم کے ٹیبلز بنا سکتے ہیں، آپ کو ورڈ کے جو ہیں وہ بہت سارے شارٹ کٹس میں بتا دوں گا۔ لیکن میرا مقصد اس کورس کو سٹارٹ کرنے کا تھا کہ میں اس کو بالکل ہی زیرو سے لے کے چلوں، مطلب کوئی ایسا بندہ جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس سیل کو کس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے، ان ڈفرینٹ جو ریبنز کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، میں اس کو بھی لے کے چلوں کہ آپ سب ان چیزوں کے بارے میں جانیں، تاکہ جب آپ ایکسل کو اوپن کریں تو آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہو کہ یہ نظر آنے والی چیزوں کا اصل میں فنکشن کیا ہے، ہم ان کو اپنے بینیفٹ کے لیے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہ لیکچر لیں گے، میرا جس ٹائم بھی لیں گے، تو آپ لوگوں کو یہ ریلیکسیشن فیل ہوگی کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا بندہ جس کو ایکسل کی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی، تو اب وہ جب زیرو سے میرے ساتھ چلے گا تو وہ سب کچھ اس کے بارے میں جان کے چلے گا۔ آئی نو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ابھی جو آج میں نے سکھایا ہے یہ سب کچھ پتہ ہوگا کہ یار یہ سمپل ہے، ہوم ٹیب میں آپ نے ٹیکسٹ کو کس طرح جو ہے وہ اس کا سائز انکریز کرنا ہے، اس کا سٹائل کس طرح چینج کرنا ہے، اس کو بولڈ کرنا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اس کو کلر کرنا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اس کی الائنمنٹ کرنی ہے تو کیسے ہوتا ہے۔ لیکن بلیو می بہت سارے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا بھی نہیں پتہ ہوگا، تو آپ نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آگے ایک کمپلیکس ڈیٹا آنے والا ہے اس کورس کے اندر، جس میں آپ کو ڈیفرنٹ کمپنیز کا ڈیٹا دے کر، ڈیفرنٹ علاقوں کا ڈیٹا دے کر آپ کو اس کی پروفٹ پرسنٹیجز ہو گئیں، آپ کو اس کی جو ہے وہ سیلز ریونیو ہو گیا، آپ کو جو ہے وہ کمیشن بیسڈ ورک جو ہوتا ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، بجٹنگ کیسے کی جاتی ہے، ٹائم شیٹس کیسے بنائی جاتی ہیں، ڈیفرنٹ جو ایک جو بلکی ڈیٹا ہوتا ہے اس کی فارمیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، فارمولے کیسے لگائے جاتے ہیں، یہ وی لک اپ، ایچ لک اپ سب آپ کو سکھایا جائے گا۔ آپ سے صرف جو ریکویسٹ ہے، دلچسپی آپ نے یہ دکھانی ہے کہ آپ نے لیکچرز کو پورا لینا ہے اور آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے۔ اگر میں آپ کو ان شارٹ اگر آج کے بارے میں بتاؤں تو میں نے آپ کو ایکسل اوپن کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اس سارے اوپر نظر آنے والے کو آپ نے ٹاسک بار کہنا ہے، یہ ٹاسک بار ہے، یعنی اس پر آپ ڈیفرنٹ ٹاسکس، ڈیفرنٹ کام پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوم، انسرٹ، ڈرا، پیج لے آؤٹ، فارمولاز، ڈیٹا، ریویو، ویو، ڈیولپر، یہ سارے ٹیبز ہیں۔ اور یہ جو آپ کو ٹیبز نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے سسٹم میں ان میں سے کچھ ٹیبز نہ ہوں یا کچھ ان سے الگ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ایکسل کا جو ورژن یوز کر رہے ہیں وہ یا تو میرے والے ورژن سے پرانا ہوگا یا پھر میرے والے ورژن سے بھی زیادہ لیٹسٹ ہوگا۔ بائی دا وے میں جو ہے وہ 2019 کا لائسنسڈ ورژن یوز کر رہا ہوں، تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے اولڈ ورژن بھی یوز کر رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کو واٹس ایپ گروپ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی کوسچننگ کر سکیں، آپ چاہیں تو مجھ سے انڈیویجولی بھی کوسچننگ کر سکتے ہیں،
اور جو ہے واٹس ایپ گروپ کو میں سنڈے کے سنڈے یعنی کل، اگر آج آپ کو ویڈیو مل رہی ہے سیٹرڈے کی نائٹ کو، تو آپ کو کل پورا دن میں اس گروپ کو اوپن رکھوں گا فار ڈسکشن، کہ آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے آپ پوچھیں گے، میں خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا، اور اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو میں تھرو زوم بھی آپ لوگوں کو لے کر کویشچن آنسر کا آپ کے کویشچنس کا آنسر کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کو یہ میں ویڈیو کا لنک دوں گا نا، تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اے ٹو زی ایکسل کا پتہ ہو۔ اگر میں یہاں پہ اس کو ٹاسک بار کہہ رہا ہوں تو نیکسٹ باری میں جب ٹاسک بار کا نام لوں تو آپ کو پتہ ہو کہ سر کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر میں ٹیبز کا بات کروں کہ یار ہوم ٹیب کھولو یا انسرٹ ٹیب کھولو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ ٹیب کیا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو بولوں کہ یہ یہاں پر جو آ رہا ہے، یہ میرے کرسر کو دیکھیں، میں بولوں کہ فونٹ سائز کے ربن پہ آ جائیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فونٹ سائز کا ربن کس کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو بولوں کہ فونٹ گروپ میں آ جائیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار فونٹ گروپ کسے کہتے ہیں، الائنمنٹ گروپ کسے کہتے ہیں، نمبر گروپ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس طرح سیل کا نمبر، اگر میں آپ کو بولوں کہ یہ C3 پہ آ جائیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ C3 جو سیل کا ایڈریس ہے یہ کہاں پہ ہوگا۔ C3 سے مراد C کالم ہے، 3 اس کی رو ہے۔ میں آپ کو بولوں کہ یہ B4 پہ آ جائے تو B کالم ہے، 4 رو ہے۔ تو یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور اس کو بیسک سے لے کر چلے ہیں۔ آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد بے شک کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے ڈن، اور مجھے اسکرین شاٹ بے شک جو ہے اس کا آپ مجھے ان باکس کر دیں، یا ان باکس نہ بھی کریں، یہ آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے کہ آپ اس کو سیکھنے کے بعد آپ ڈن کر دیتے ہیں، تو مجھے آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ مجھے موٹیویٹ کرے گا۔ میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں گا، آپ کو ایکسل کے سینکڑوں شارٹ کٹس جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ بڑی ایزیلی صرف کی بورڈ کی ہیلپ سے گھنٹوں کا کام جو ہے وہ آپ منٹوں میں کر سکیں گے، اور آپ کسی بھی جاب میں بیٹھے ہوئے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ایکسل جو ہے وہ جو ہے وہ ہر آنے والے دور میں یوز ہو رہا ہے۔ ڈیفرنٹ سافٹ ویئرس میں جب ڈیٹا پٹ کرنے کے بعد جب اس کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایکسل فارم میں ہی ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے کورس کا جو سفر ہے یہ بہت لمبا چلے گا انشاءاللہ۔ بہت لمبا تو میں نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ 3 سے 4 مہینے میں انشاءاللہ آپ ایکسل کے ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ بس آپ کا انٹرسٹ ہی مجھے موٹیویٹ کرے گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اینڈ پہ جا کے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بے شک ڈن لکھ دینا ہے۔ باقی میں کل جو ہے وہ اس گروپ کو اوپن کروں گا، آپ کے جو بھی کویسچنز ہوں گے آپ اس گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے گروپ میں آپ کو کوئی آنسر نہیں دے رہا تو آپ مجھ سے انڈیویجولی بھی کویسچن کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے اچھا لگا ہوگا، اور آپ جو ہے وہ صبر رکھیں گے آنے والے مشکل ٹاسک کے لیے۔ زیرو سے سٹارٹ کیا ہے تو وہ اگین ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ بہت ہی سمپل چیزیں سمجھائی گئی ہیں، آگے مشکل چیزیں بھی آئیں گی۔ زیرو سے سمجھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بچے بھی یا وہ اسٹوڈنٹس بھی ساتھ چلیں جن کو ایکسل کے بارے میں اتنی نو ہاؤ نہیں تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ ایکسل کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے، اور نہ صرف ایکسل کے بارے میں بلکہ بہت ساری ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو اس چینل کے تھرو سکھاؤں گا۔ انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔